الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ نساء جاری ہے اور سورہ النساء کی تقریباً 170 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات کی بات کی جائے تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے یہودیوں کے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے اور ان کی تردید فرمائی، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ثابت کیا اور آپ کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں۔ غلو سے مراد کمی یا اضافہ۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، سوائے حق کے، یعنی اللہ پر کوئی جھوٹ وغیرہ نہ باندھو سوائے حق کے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کے کلمہ ہیں، القاہا، اس نے اسے بھیجا، الی مریم، مریم کی طرف، وروح، اور وہ روح ہیں، منہ، اس کی طرف سے، فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، ثلاثۃ، تین، انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا، انما اللہ، بے شک صرف اللہ، الہ واحد، اکیلا الہ ہے، اکیلا خدا ہے، یا ایک ہی خدا ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ، یہ کہ اس کی اولاد ہو، ولد، لہ ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اس آیت میں بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ پیچھے یہودیوں کے شبہات کی تردید کی گئی، اور اب یہاں سے بالخصوص نصارہ اور عیسائیوں کے جو نظریات غلط ہیں ان کی تردید کی جا رہی ہے۔ لیکن زیادہ تر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اہل کتاب اس آیت سے مراد دونوں ہی ہیں، کیونکہ یہ جو الفاظ آئے ہیں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، کمی یا اضافہ نہ کرو، یہ بیماری دونوں گروہوں میں پائی جاتی تھی۔
اب غلو کیسے انہوں نے کیا، اس پر تھوڑا سا دیکھنے والی بات ہے۔ عیسائی جو تھے انہوں نے غلو اپنے دین میں یہ کیا کہ انہوں نے ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول یا پیغمبر ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ گویا یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اس نیت سے ان کو اللہ کا شریک بھی بنا دیا، معبود سمجھنے لگ گئے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کے بیٹے ہیں۔ یہ انہوں نے غلو کیا، جبکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، جس طرح دوسرے پیغمبر اور رسول تھے۔ دوسری طرف نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرے سے نبوت اور رسالت کا یہ انکار کر دیا، یعنی انہوں نے کمی میں غلو کیا، انہوں نے اضافے میں اور بڑھانے چڑھانے میں حضرت عیسیٰ کو غلو کیا۔ تو دین کے اندر غلو کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، یہودیوں نے ویسے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دیا، انہوں نے اپنے دین میں یہ بھی غلو کیا ہے، شرک کی انتہا انہوں نے کر رکھی ہے، اور عیسائیوں نے بھی۔ اچھا، اب یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہے، ذرا اپنی خبر بھی ہم لے لیں۔ وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر بھی آج دین میں غلو کیا جا رہا ہے اور شرک کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی خدائی کا وارث سمجھا جا رہا ہے۔ مسلمان بھی ہیں، اللہ رسول کو ماننے کا دعویٰ بھی ہے، قرآن بھی موجود ہے، قرآن کی واضح تعلیم بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی خدائی کے درجے پر فائز کر دیا گیا ہے، اور ان سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں دیتے ہیں کھانے کے لیے، یا دنیا میں ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ اس پر نظمیں اور اشعار بھی آپ کو مارکیٹ سے مل جائیں گے۔ یہ غلو ہے۔ جو صفات اللہ کی ہیں، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہیں، ان کو کسی پیغمبر میں تلاش کرنا بھی پیغمبر کے ساتھ غلو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مسلمانوں نے بھی کیا۔ اس طرح حضرت علی کے متعلق یا علی مدد کہنا شروع کر دینا کہ حضرت علی مشکل میں مدد کرتے ہیں، یہ غلو ہے، یہ دین میں غلو، یہ دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور کتنا بڑا گناہ ہے اور ظلم ہے، اور کتنا بڑا جرم ہے۔ تو لا تغلوا فی دینکم مسلمانوں میں بھی ہو رہا ہے، اور عیسائی اور یہودیوں کی بالخصوص یہاں پہ بات کی جا رہی۔ آگے فرمایا ولا تقولوا علی اللہ، اللہ پر نہ تم کوئی بات کہو مگر حق، کیونکہ یہ اللہ پر بہت سارے جھوٹ یہ باندھتے تھے، عمل خود کرتے تھے اور شریعت کی مخالفت خود کرتے تھے، اور اس کو اللہ کے ذمہ لگا دیتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ تو ان کو اس بات سے بھی روکا گیا۔ آگے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کو خدا بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا، اور دنیا میں ان کی اپنا بیٹا بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا، بلکہ یہ ایک معجزاتی طور پر اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت میں شریک ہیں یا اللہ کی ملکیت اور بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان کی رسالت کا ذکر کرنے کے بعد وَكَلِمَتُ، اور وہ اللہ کا کلمہ بھی ہیں۔ اب یہ کلمے سے مراد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا پروٹوکول دینا مقصود ہے یہاں پہ، یا کلمہ ویسے تو ہر انسان یا حضرت آدم کی بات کی جائے تو وہ بھی اللہ کے کلمہ ہیں، کن کلمہ ہیں، کن ہو جا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہوتے گئے، اور اس طرح زمین و آسمان کا بننا۔ لیکن یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا مقصد ہے، ایک خاص
زاویے میں کہ یہ کلمہ ہے اللہ کا۔ القاہا الی مریم، جسے بھیجا اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ وروح، اور وہ روح ہے اس منہ، اس کی طرف سے۔ اب روح یہ بھی تمام روحیں اللہ کی ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں، جس طرح سورہ قدر میں آتا ہے قل الروح من، سورہ قدر میں نہیں آتا، اور جگہ پر آتا ہے قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں فرمائیں کہ یہ میرے رب کا امر ہے۔ تو ساری کی ساری روحیں ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور اسی کی ہیں، لیکن یہاں پہ بات وہی ہے کہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا اور معجزاتی طور پر اپنی قدرت سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے، اپنی طرف ان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے روح کی کر دی۔ جس طرح گھر تو سارے ہی اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں بیت اللہ، اللہ کا گھر ہونا، یہ ایک خاص نسبت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اونٹنی ساری کی ساری اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں خاص نسبت ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں ذکر کی ہے۔ آگے اسی طرح یہ بات یہاں تک ہو گئی، فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی کسی میں تفریق نہ ڈالو، سب پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، اور نہ تم کہو تین۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اب بھی ہے کہ تین خدا ہیں، حضرت عیسیٰ بھی، مریم بھی اور اللہ بھی، اور تینوں مل کر پھر ایک خدا، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے عقائد آگے پھر ہیں۔ بہرحال عید سے بھی منع کیا گیا کہ الہ صرف اور صرف اکیلا ہے، اور تم باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر یہی ہے۔ انما اللہ، یہ آگے بات واضح کر دی گئی، انما اللہ الہ واحد، کہ صرف اور صرف الہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، اللہ ہی صرف اکیلا الہ ہے، اور وہ ہر اس چیز سے پاک ہے کہ تم نے جو اس کی اولاد بنا رکھی ہے، بیٹے بنا رکھے ہیں، ان یکون لہ ولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ٹھیک ہے، اکیلا ہے وہ۔ آگے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پر اس ٹکڑے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ اللہ کا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مخلوق ہیں، جس طرح ساری مخلوقات اللہ کی ملکیت ہیں، زمینوں میں اور آسمانوں میں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی طرح ساری کی ساری جو مخلوقات ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، اور جو مخلوق ہو وہ خالق کا بیٹا نہیں ہو سکتا، جو مخلوق ہو وہ خالق کی ربوبیت، الوہیت اور بادشاہت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور تم نے یہ کیا کر رکھا ہے، ان کو سمجھانا مقصد ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہی وکیل کافی ہے، کارساز کافی ہے۔ یہ جی ہمارا آج کا سبق، اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔